کہتے ہیں جو قابل انکار ہوئے، منکر وہ چیز جو قابل انکار ہو یا جو اصل کے مخالف ہوئے یا جو غلط چیز ہوئے اس کو منکر کہتے ہیں. جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا. یعنی منکر کوئی بری چیز، کوئی اصل کے مخالف یا اس طرح کی چیز کو منکر کہتے ہیں. اب حدیث میں سند بھی منکر ہو سکتی ہے، متن بھی منکر ہو سکتا ہے. سند یعنی وہ جو راویوں کا سلسلہ تھا، متن یعنی جو اس حدیث کا مضمون ہے. سند بھی منکر ہو سکتی ہے اور متن بھی منکر ہو سکتا ہے. اور متقدمین اور متاخرین یعنی شروع کے محدثین اور بعد کے محدثین میں تھوڑا منکر کی اصطلاح میں تھوڑا بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، پہلے متاخرین سے شروع کرتے ہیں. متاخرین کے نزدیک منکر اس روایت کو کہتے ہیں جہاں ایک ضعیف راوی اپنے سے یا حسن یا ثقہ راوی کی مخالفت کر لے، خاص طور پہ ثقہ کی. وہ کہتے ہیں فلان روایت منکر ہے. اگر سند میں ایک ضعیف راوی روایت کو مرفوع بیان کرے اور سارے ثقہ نے اس کو کیا تھا، مرفوع بیان کیا تھا. سوری، ضعیف راوی جو ہے وہ مرفوع بیان کرے اور ثقوں نے اس کو مرسل بیان کیا ہو، تو کہتے ہیں مرسل راجح ہے اور جو مرفوع ہے منکر ہے، کیونکہ ضعیف راوی نے منکر بیان کیا. تو اس طرح کی روایت متأخرین کے نزدیکی منکر ہوتی ہے. ہاں اگر ایک روایت ہے جس کو ایک ثقہ مرفوع بیان کر رہے ہیں اور 5-6 ثقہ اس کو مرسل بیان کر رہے ہیں، تو اس کو وہ منکر نہیں کہتے، اس کو پھر وہ شاذ کہتے ہیں. اور بعض اوقات وہ اس طرح کے بھی متساہل ہیں جو ایک سند ہے جو کہ مرفوع آ رہی ہے اس کو زیادہ ثقہ کہہ دیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اس زیادہ ثقہ میں بھی اگلی دفعہ بات کریں گے کہ اس میں کیا منہج ہوتا ہے. بہرحال تو ابھی منکر جب ہوتی ہے جب ایک ضعیف راوی اپنے ثقہ سے جو کہ مرفوع آ رہی ہے اس کو زیادہ ثقہ کہہ دیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اس زیادہ ثقہ میں بھی اگلی دفعہ بات کریں گے کہ اس میں کیا منہج ہوتا ہے. بہرحال تو ابھی اس پوائنٹ کو دیکھ لیں. متأخرین کے نزدیک سند بھی منکر ہو سکتی ہے، متن بھی. متقدمین کے نزدیک بھی اس طرح ہے. موسٹلی متأخرین کے نزدیک سند منکر جب ہوتی ہے جب ایک ضعیف راوی اپنے ثقہ سے اپنے کسی ثقہ سے مخالفت کر لے. جیسے ثقہ راوی کسی روایت کو موقوف بیان کر رہے ہیں اور ضعیف آ کے اس کو مرفوع کر لے، تو کہتے ہیں مرفوع منکر ہے. اصل یہ روایت کی اصل موقوف ہے. مرفوع یعنی نبی کی طرف نسبت اور موقوف یعنی صحابی سے. تو اگر ایک حدیث ہے، ایک ضعیف راوی کہہ رہے ہو نبی نے بیان کیا ہے، جمہور ثقات کہہ رہے ہوں وہ نہیں، صحابی کا قول تھا، تو متأخرین بھی کہتے ہیں کہ جو مرفوع روایت ہے یہ منکر ہے، کیونکہ اس میں یہاں پر ایک ضعیف نے ثقہ کی مخالفت کی ہے. یہ ہوتی ہے متأخرین کے نزدیک منکر. اور متن میں بھی ایسے ہی ہے. اگر متن ایک ضعیف راوی کوئی ایسا متن بیان کرے جو ثقہ راویوں کے روایتوں کے خلاف ہوئے، تو کہتے ہیں اس کا متن منکر ہے. یہ ہو گیا متأخرین کا. متقدمین کے نزدیک منکر سند میں تفرد کو کہتے ہیں، اور ایسا تفرد جو قابل انکار ہوئے. ہر تفرد کو منکر نہیں کہتے. اب مثال کے طور پر صحیح مسلم میں لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، جو حدیث حضرت علی کے بارے میں، ادھر بھی الا منافق جو حدیث حضرت علی کے بارے میں، ادھر بھی اعمش منفرد ہے عدی بن ثابت سے، اور وہ زر سے، اور وہ حضرت علی سے، تو منفرد سند ہے. لیکن مجھے علم میں نہیں ہے کسی نے بولا کہ اس کی سند منکر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہر راوی کا ایک دوسرے سے تفرد قبول ہے. ہم نے کہا تھا نا منکر وہ چیز جو قابل انکار ہوئے، جو قابل قبول نہ ہوئے. تو جو بھی تفرد جس میں ایک راوی کا دوسرے راوی سے تفرد بنتا ہے، یعنی قابل سمجھ ہے، تو اس طرح کی سند کا لحاظ اس کی سند منکر نہیں ہے. منکر ایسے تفرد کو کہتے ہیں جہاں پر وہ قابل انکار ہو. یعنی امام زہری ہیں، اب امام زہری کے بہت زیادہ شاگرد ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. عموماً یہیں پر متاخرین جا کے غلطی کرتے ہیں، اور متاخرین کے منہج والے یعنی ہم معاصرین، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رول لگا دیا تو بس اب ہر جگہ یہ رول لگائے جاؤ. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. یہ بہت مہتوپورن پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ منکر اگر کوئی ڈھیلا شاگرد کسی امام سے منفرد ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یار اس کے جو ثقہ اور اوثق شاگرد ہیں ان لوگوں نے روایت کیوں نہیں بیان کی. لیکن اگر ایک بڑا شاگرد جو مشہور ہو وہ اگر منفرد ہوتا ہے کسی روایت میں تو دیٹ از ایکسیپٹیبل. اعلی درجے کے شاگرد ہیں مدینہ کے، ایک شام کا راوی آ کے ان کا تیسرے طبقے کا ان سے منفرد ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں یہ سند منکر ہے. اس شامی راوی کا تفرد نہیں بنتا زہری سے. زہری مدنی ہے، ان کے بڑے بڑے شاگرد تو سارے کدھر گئے، یہ شامی آ کے کیوں منفرد ہو رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں شامی کی یہ روایت منکر ہے سندن. اس کے سند میں ایسا تفرد زہری سے. زہری مدنی، ان کے بڑے بڑے شاگرد تو سارے کدھر گئے،
یہ شامی آ کے کیوں منفرد ہو رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں شامی کی یہ روایت منکر ہے سندن، اس کے سند میں ایسا تفرد ہے جو قابل انکار ہے، جو کہ نہیں سمجھ آتی کیسے یہ منفرد ہو گیا۔ اور متن جو منکر ہوتا ہے اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، بعض اوقات جو حدیث کا متن ان کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی علت خفیہ کہہ دیتے ہیں اس کا سند منکر ہے، جس طرح آئی تھنک وہ ہم نے پچھلے درس میں بھی دیکھا تھا ابو حاتم الرازی کس طرح اس حدیث کو منکر کہہ رہے تھے، یہ عبد الرحمن بن یزید کی، اس میں علت خفی تھی نا، یعنی وہ اصل بن جابر کی جگہ بن تمیم تھا، تو انہوں نے بول دیا اس کا متن منکر ہے۔ تو یعنی جو حدیث ان کے نزدیک نبی سے ثابت نہیں ہوتی اس کے متن کو منکر کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک منکر کا معاملہ متن میں واسع ہے، کوئی ایسی لفظ جو کہ زیادت ہو اور وہ زیادت قبول نہ ہے تو کہتے ہیں فلان الفاظ منکر ہیں، یا پورے متن کو منکر کہہ دیتے ہیں، یا ان کے نزدیک وہ حدیث کسی دوسرے حدیث سے بھی ٹکرا رہی ہے اس کو بھی منکر کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کے پاس یہ تھوڑا لوز ٹرم ہے متقدمین کے نزدیک متن میں، سند میں تو تفرد ہے، متن میں لوز ہے، یہ سمجھنا۔ اچھا پھر آتا ہے مضطرب۔ مضطرب بولتے ہیں کہ شدید اختلاف کو جس میں تطبیق نہیں کی جا سکتی، تطبیق نہیں کی جا سکتی ہے، یعنی ایسا حدیث میں اختلاف ہو جائے کہ ہم اس میں تطبیق نہیں کر سکتے، یعنی ایک حدیث مرفوع بھی آ رہی ہے، موقوف بھی آ رہی ہے، مرسل بھی آ رہی ہے، پھر وہ صحابی کے قول سے بھی آ رہی ہے، وہ تابعی کے قول سے بھی آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کس کا قول ہے، کیا یہ نبی کا قول ہے، صحابی کا قول ہے، تابعی کا قول ہے، یا یہ نبی سے مرسل منسوب ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ ہم کہتے ہیں روایت مضطرب ہے، ہم اس میں تطبیق نہیں کر سکتے، یہ کیا ہے؟ تو اس طرح کی روایت کو مضطرب کہتے ہیں، مضطرب۔ اور اضطراب سند میں بھی ہو سکتا ہے، متن میں بھی ہو سکتا ہے۔ سند میں یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا اب ایک راوی شہر بن حوشب نام ہے اس کا، بہت وہمی ہے، بالفرض وہ ایک روایت بیان کرتا ہے سلمہ کے طریق سے نبی سے مرفوع، پھر وہ سلمہ کے موقوف قول کو بیان کرتا ہے، پھر وہ سلمہ کو گرا کے نبی سے مرسل بیان کرتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ میرے ایک استاد نے یہ روایت بیان کی تھی، تو بھئی وہ تمہارے استاد کا قول ہے، وہ نبی کا قول ہے، وہ سلمہ کا قول ہے، وہ یا وہ نبی کی طرف منسوب تم نے خود کیا سلمہ کو گرا کے، کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو تدویق نہیں ہو سکتی، ہم کہتے ہیں اس کی سند مضطرب ہے، اس کی سند کیا ہے؟ مضطرب ہے۔ متن مضطرب جب ہوتا ہے جب متن میں اتنا اختلاف ہو جائے کہ تطبیق نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت ہے، مثال دیتا ہوں کہ سند متن میں لکھا ہے، مضمون میں لکھا ہے کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی اور باہر گئے آسمان میں ستارے تھے، دوسری روایت وہی روایت دوسری سند سے آئے کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی باہر نکلے آسمان میں ستارے نہیں تھے، تیسری روایت آئی نبی نے عشاء کی نماز پڑھی آسمان میں ستارے تھے، چوتھی روایت آئی نبی نے عشاء کی نماز پڑھی آسمان میں ستارے نہیں تھے۔ تدبیر کیسے کریں بھائی؟ ستارے تھے نہیں تھے، فجر کی نماز تھی، عشاء کی نماز تھی، کیا ہو رہا ہے ادھر؟ اور پانچویں روایت ہے کہ بھائی نبی نے اس دن یعنی جماعت کی نماز نہیں پڑھی، وہ سفر میں تھے، تو یعنی کیا ہو رہا ہے؟ نماز جماعت میں پڑھی تھی، حضر میں پڑھی تھی، سفر میں پڑھی تھی، فجر پڑھی تھی، عشاء پڑھی تھی، ستارے تھے نہیں تھے۔ یا اس سے بھی ایک واضح مثال لے لیں، ایک روایت میں آئے کہ فلان جنگ کی سیدھے ہاتھ گئے، یعنی مدینہ ان کے سیدھا ہاتھ تھا، دوسری حدیث میں آئے فلان جنگ میں مدینہ الٹے ہاتھ کی طرف تھا، دوسری حدیث میں آئے فلان جنگ میں مدینہ آگے کی طرف تھا، دوسری حدیث میں آئے فلان جنگ میں مدینہ پیچھے کی طرف تھا، تو بھائی تو مدینہ کا رخ پیچھے تھا، آگے تھا، دائیں تھا، بائیں تھا، کہاں تھا؟ تطبیق نہیں کر سکتے ہم، تو ہم کہتے ہیں اس کا متن مضطرب ہے۔ تو سند مضطرب جب ہوتی ہے جب اس طرح اختلاف ہو جائے شدید کہ ہم تطبیق نہ کر سکیں، متن مضطرب ہو جائے جب شدید اختلاف ہو جائے اور ہم متن میں تطبیق نہ کر سکیں، اس کو کہتے ہیں مضطرب۔ اچھا باقی مصطلحات ہیں مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ مرفوع بولتے ہیں جو چیز اونچی ہوئے یا جو چیز کو اٹھا لیا جائے، اور مرفوع اس روایت کو کہتے ہیں جو نبی کی طرف نسبت دی جائے، یعنی جس کی نسبت اٹھا کر نبی کی طرف جائے، اس طرح کی حدیث کو مرفوع کہتے ہیں۔ اور موقوف یعنی چیز جو رک جائے، یعنی جو چیز کی سند صحابی تک رک جائے، یعنی صحابی کے عمل اور قول سے بجائے نبی کے عمل قول سے، تو اس طرح کی حدیث کو موقوف کہتے ہیں کہ اس کی سند یا اس کی نسبت صحابی تک رک گئی، لہٰذا یہ حدیث موقوف ہے صحابی کے قول سے یا صحابی کے عمل سے۔ مقطوع یعنی کٹ جائے، یعنی جس کی سند تابعی تک کٹ جائے، یعنی نبی دور کی بات صحابی تک بھی اس کی سند نہیں ہے بلکہ تابعی تک ہے، تو وہ تابعی کے قول اور تابعی کے عمل کو مقطوع کہتے ہیں، جو تابعی کا اپنا ذاتی عمل ہو ہم کہتے ہیں حدیث مقطوع ہے۔ پھر آتی ہے صحیح لذاتی، وہ حدیث جو اپنے ذات سے صحیح ہوئے، یعنی وہ اپنے ذات سے صحیح ہے، اس کو باہر سے کوئی قوت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوسری طرق اور شواہد یا دوسری روایتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فلان حدیث صحیح لذاتی ہے، یعنی اس کی سند میں وہ اپنی ہی ذات میں اس میں سارے شروط پائے جا رہے ہیں، اس کے سارے راوی بھی اسی سند میں عادل ہیں، سارے ضابط ہیں، سند بھی متصل ہے، اس میں کوئی شذوذ نہیں ہے، اس میں کوئی علت خفی نہیں ہے، تو اس حدیث کو کوئی باہر سے کوئی قوت کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی حدیث کو صحیح لذاتی کہتے ہیں جو اپنے ذات سے ہی صحیح ہو۔ پھر آتی ہے صحیح لغیری، جو اپنے ذات سے صحیح نہیں ہے،
اس کے سند میں ایک شرط کم ہے، یعنی موسٹلی راوی کا حافظہ تھوڑا کم ہوتا ہے، یعنی سند حسن ہے. لیکن ایک اور یہی سیم روایت ایک اور حسن سند سے آ رہی ہے. تو جو روایت کے دو یا دو سے زیادہ حسن طریق ہیں، اور یعنی 3 حسن طرق ہیں یا زیادہ، یا 2 حسن طریق ہیں، ان کو ملا کر روایت حسن سے صحیح لغیری کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. یعنی حسن لذاتی سے وہ صحیح لغیری بن جاتی ہے. تو صحیح لغیری وہ روایت ہے جس کی لذاتی کوئی سند صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ حسن طریق ہیں، اور دونوں کو ملا کر ہم نے اس کو صحیح لغیری بنا لیا. یہ ہوتی ہے صحیح لغیری. لغیری یعنی اس کے علاوہ، اپنے ذات میں اس میں نہیں پائی جا رہی، اس کے علاوہ پایا جا رہا ہے. اس کے بعد آتا ہے حسن لذاتی. حسن لذاتی، حسن لذاتی وہ روایت جو اپنے ذات سے حسن ہے، یعنی اس میں صحیح حدیث کے سارے شروط ہیں لیکن ضابطہ تھوڑا کم ہے. حسن روایت اس کو کہتے ہیں متأخرین کے نزدیک کہ جس کے سارے شرائط صحیح والوں ہیں لیکن راوی کے ضابطے میں تھوڑی کمی ہو. تو اس طرح کی حدیث کو حسن کہتے ہیں، اور اس طرح کے راوی کو حسن کہتے ہیں. اس طرح کے حدیث کو حسن کہتے ہیں جس کی سند میں کیا ہوئے، جو حافظہ ہے راوی کا ضبط ہے وہ تھوڑا کم ہوئے. تو ہم کہتے ہیں فلان روایت حسن لذاتی ہے. حسن لذاتی ہے. حسن لغیری جو اپنے ذات سے حسن نہیں ہے، دوسرے وجہ سے حسن ہو گئی، یعنی اس کی ایک سے زیادہ، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ضعیف طریق ہیں. تو ان کی ضعف شدید نہیں ہے. اگر ضعف شدید ہے تو وہ حسن لغیری نہیں بنتا، مطلب تھوڑا بہت ضعف ہے کسی ایک سند. اچھا، یہ ساری ڈسکشن جو چل رہی ہے نا، یہ چل رہی ہے متاخرین حسن کا کیا مطلب دیتے تھے. ابھی ہم بعد میں انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ متقدمین کے نزدیک حسن کیا تھے. متقدمین کے نزدیک حسن حدیث سے احتجاج بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ ضعیف ہی ہوتی ہے. صرف ہم اس کے سند کی خوبصورتی یا متن کی خوبصورتی کی آدھار پر ہم اس کو حسن ڈکلیئر کرتے ہیں. اندل متقدمین مش اندل متاخرین. ایک سند میں راوی کی عدالت میں تھوڑا کمی ہے، دوسری سند میں راوی کا ضابطہ تھوڑا کم، یعنی اچھا خاصا کم ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ کم نہیں ہے. تو دونوں طریق کو یا 2 سے زیادہ طریق کو ملا کے ہم نے اس ضعیف روایت کو حسن لغیری کے درجے میں لا دیا. فی ذاتی وہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، لیکن 2 یا 2 سے طریق اس کے آگے تو ملا کر اس کو ہم حسن کے درجے میں لا دیا. لہٰذا اس طرح کی روایت حسن لغیری ہو گئی، لغیری ہی ہو گئی. اس طرح کی حدیث میں ہم میرے خیال سب مانتے ہیں کہ اس طرح کی حدیث ایک عام ضعیف لذاتی حدیث سے طاقتور ہوتی ہے، لیکن کیا وہ حجیت تک پہنچتی ہے؟ کیا حسن لغیری ہی روایت حجت ہے یا نہیں؟ میرے نزدیک نہیں ہے، خاص طور پہ اصول اور نماز اور ان معاملوں میں اس طرح کی روایت حجت نہیں بنتی. اور میں اس طرح کی روایت حسن لغیری روایتوں کو نبی کی طرف نسبت دینے سے اجتناب کرتا ہوں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسن لغیری روایت ضعیف روایت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، وہ الگ معاملہ ہے. پھر آتی ہے وہ روایت جو صحیح بشواہد ہوئے یا لشواہدی ہوئے، جو حدیث صحیح بشواہد ہوئے. ایسی حدیث جو اپنی شواہد کی وجہ سے صحیح ہے. اس کے بعد یعنی شواہد جمع شاہد کا، شاہد یعنی گواہی، شواہد یعنی گواہیاں. یہاں گواہیاں سے مطلب ہے کہ ایک حدیث ہوئے، اس کی سند حسن ہوئے، لیکن اس کے متن میں جو معنی بیان ہو رہا ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو، یعنی رفع دین کی روایت ہو. ہم کہتے ہیں روایت حسن لذاتی ہے، لیکن یہ شواہد میں صحیح ہے کیونکہ اس کے متن میں جو حصہ ہے وہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے. تو اس طرح کی، اور یعنی صحیح حدیثوں میں صحیح راویوں نے اس معنی کا گواہی دے دی کہ نبی سے یہ عمل ثابت ہے. لہٰذا یہ حسن روایت شواہد کی وجہ سے صحیح ہو گئی، کیونکہ اس میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے یہ صحیح حدیثوں سے اس کی گواہیاں ملتی ہیں. تو اس طرح کی حدیث کیا ہو گئی؟ صحیح بالشواہد ہو گئی. اور اسی طرح حسن بالشواہد، یعنی ایک حدیث ہے ضعیف ہے لیکن ایک حسن روایت اس کی گواہی دے رہی ہے. ایک حدیث ضعیف ہے، اس کی ایک حسن روایت گواہی دے رہی ہے، تو وہ حسن بالشواہد ہے. اور جو صحیح بالشواہد ہے وہ ایک حدیث حسن یا ضعیف ہے، اس کی گواہی ایک صحیح روایت دے رہی ہے. اور حسن بالشواہد ایسی حدیث جو کہ ضعیف ہے لیکن اس کی گواہی ایک حسن روایت دے رہی ہے، یعنی ایک حسن روایت میں وہ معنی بیان کیا گیا. پھر آتی ہے صحیح بمتابعت فلان یا صحیح بالمتابعہ، کہ ایک روایت متابعت یا فلان کے متابعت، فلان یعنی میں نے ویسے لکھا ہے، کسی بھی راوی کا نام لے لیں جس نے متابعت کی ہے، کہ ایک فلان راوی نے اس سند میں فلان راوی کی متابعت کی، لہٰذا یہ روایت صحیح ہے. یعنی مثال کے طور پہ مثال لے لیں، ایک مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اس کو ایک یعنی ایک تو اس کی تو ایک ہی سمجھے صحیح حدیث طریقہ نا، بالفرض ہم کہتے ہیں ہم کو اس کا ایک ضعیف طریق مل گیا بالفرض، اور اس ضعیف راوی کی ثقہ راوی نے متابعت کر لی. مطلب ہے، یا اپنے واسطے ایک حدیث بناتے ہیں. ایک حدیث ہے بھئی رفع دین کی، اس کی سند ہے ابراہیم یوسف سے، یوسف محمد سے،
اور محمد ابو ہریرہ سے اور وہ نبی سے. ٹھیک ہے. تو استاد یوسف ہے، شاگرد ابراہیم ہے. اب اس یوسف کے دو شاگردوں نے اس روایت کو بیان کیا، عیسیٰ اور ابراہیم. عیسیٰ ضعیف ہے، ابراہیم ثقہ ہے. تو ہم کہتے ہیں ابراہیم کی روایت صحیح لذاتی ہے اور عیسیٰ کی روایت ضعیف ہے، لیکن وہ متابعت میں صحیح ہے، کیونکہ عیسیٰ کی متابعت ابراہیم نے کر لی. یعنی یوسف کے شاگردوں میں عیسیٰ منفرد نہیں ہے، بلکہ ابراہیم بھی اس کے ساتھ ہے. اور متابعت کرتے ہیں کسی چیز کی فالوئنگ کرنا، یعنی عیسیٰ اکیلا اس میں الون نہیں ہے، بلکہ اس کا اس روایت میں فالوور بھی ہے، وہ جو کہ ابراہیم ہے. تو یہ روایت فلان کی فالوئنگ کی وجہ سے یا فلان کی متابعت کی وجہ سے صحیح ہو گئی. اور اسی طرح حسن بمتابعہ یا حسن بمتابعت فلان راوی کی متابعت کی وجہ سے روایت حسن ہو جائے. سیم مثال لے لیں، ایک روایت ابراہیم بیان کر رہا ہے یوسف سے، یوسف بیان کر رہا ہے میں نے محمد کہا تھا، محمد ابو ہریرہ سے، وہ نبی سے. لیکن یہاں اس سینیریو میں ابراہیم بجائے سکا کہ حسن ہے، عیسیٰ ابھی بھی ضعیف ہے. تو ضعیف عیسیٰ کی متابعت حسن ابراہیم نے کی ہے. تو عیسیٰ کی روایت ضعیف لذاتی ہے، ضعیف لذاتی ہے، ابراہیم کی روایت حسن لذاتی ہے. لیکن عیسیٰ کی روایت ابراہیم کی فالوئنگ کی وجہ سے حسن بالمتابعہ ہو گئی یا حسن بمتابعت ابراہیم ہو گئی. ابراہیم کی متابعت سے عیسیٰ کی روایت حسن ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہوتی ہے. آئی تھنک یہ انشاءاللہ آسان ہوگا، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. باقی کچھ سوال پوچھنا تو پوچھ لیں.